الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ان الذين یقیناً وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے والذین ہادوا اور جو یہودی کہلائے والنصارى اور نصرانی عیسائی والصابئین اور صابی لا مذہب من آمن باللہ جو بھی ایمان لائے اللہ پر والیوم الآخر اور یوم آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر وعمل صالحا اور عمل کیا نیک عمل صالحہ کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے عمل صالحا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے زندگی گزاریں فلہم پس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم نہ کچھ خوف ہوگا ان پر ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ پر ایمان اور نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ یہود کا دعوت ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور صرف ہم ہی ثواب آخرت کے حقدار ہیں۔ ان کے اس دعوے کی تردید کی گئی ہے کہ ثواب آخرت کسی خاص فرقہ سے مخصوص نہیں بلکہ مسلمان، یہود، نصارہ، صابی، ستارہ پرست کوئی بھی ہو جو صدقے دل سے اللہ اور یوم آخرت یعنی قیامت کے دن پر ایمان لا کر نیک اعمال کرے گا۔ کیسے نیک اعمال؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارے گا، اسے اللہ کے ہاں اپنے اعمال کا ثواب ضرور ملے گا اور اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ اب یہاں سوال پیدا ہے کہ صابی کون سے لوگ ہیں؟ صابی سرزمین عراق کا ایک فرقہ تھا جو ستارہ پرستی میں مبتلا تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قائل تھے اور ہر دین سے اپنی سمجھ کے موافق انہوں نے کچھ باتیں اختیار کر لی تھی، اسے صابی ستارہ پرست آتش پرست۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے مِيثَاقَكُمْ تم سے اقرار وَرَفَعْنَا اور بلند کیا ہم نے فَوْقَكُمُ الطُّورَ تمہارے اوپر کوہ طور خُذُوا کے پکڑ لو مَا آتَيْنَاكُمْ جو ہدایت دی ہم نے تم کو بِقُوَّةٍ مضبوطی سے وَاذْكُرُوا اور یاد رکھو مَا فِيهِ جو کچھ اس میں ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں یہود کے بعض جرائم اور ان کی سزا اس آیت میں۔ تورات کے ملنے پر یہود نے اس احکام کے مشکل اور ناقابل عمل ہونے کا بہانہ بنایا کہ یہ مشکل ہے اور ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو زمین سے اکھاڑ کر چھتری کی طرح ان کے سروں پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تورات مضبوطی سے پکڑو اور اس پر عمل کرو ورنہ تمہارے اوپر پہاڑ کو گرا کر تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اوپر سے پہاڑ گرا کر تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے ایک ڈر کی وجہ سے اقرار کیا، انہوں نے جو اقرار کیا ڈر کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اقرار بھی لیا، اس کے باوجود تم نے کیا کیا؟ ثم تولیتم پھر تم نے منہ موڑ لیا من بعد ذلك اس کے بعد فلولا فضل اللہ پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تم پر۔ فضل سے مراد کیا ہے؟ فضل سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہلت دی ہے توبہ کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہلت دی کہ ابھی تمہارے پاس وقت ہے، توبہ کر لو۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم پر ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں مہلت دی کہ توبہ کر لو۔ ورحمت اور اس کی رحمت لکنتم من الخاسرین تو ہو جاتے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہربان ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی موقع دیا ہے کہ اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، توبہ کر لو، نمازیں پڑھو، اللہ کی طرف رجوع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارو۔ اب بھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اللہ کا فضل اور رحمت یہی ہے کہ اب وقت ہے، توبہ کرنے کے لیے وقت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ
توبہ کے لیے وقت نہ دیتے، فوراً ہمیں کسی گناہ پر پکڑتے تو ہم کیا ہو جاتے؟ جیسے بنی اسرائیل کو کہا لَكُنتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہو جاتے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور تم تو جان چکے ہو الذین ان کو جنہوں نے اعتدوا زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت سبت کے بارے میں یعنی ہفتے کے دن، فقلنا پس کہا ہم نے، لہم ان سے، کونو کے بن جاؤ یعنی ہو جاؤ، قردتن بندر، خاسئین ذلیل اور خوار بندر بن جاؤ۔ تو یہ بات جو ہے نا بنی اسرائیل نے چھپائی ہوئی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو بتا دیا کہ ان کے یعنی بنی اسرائیل کو کہ تمہارے بڑے اس طرح تھے۔ تو اللہ فرماتے اے بنی اسرائیل، تمہیں اپنے آباء و اجداد میں سے ان لوگوں کا حال تو معلوم ہے جنہوں نے تمہاری قوم میں سے ہفتے کے دن کے احکام کے بارے میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن عبادت کرنا ہے، ہفتے کے دن کام وغیرہ نہیں کرنا، تو دنیاوی کام نہیں کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن تم لوگوں نے مچھلی نہیں پکڑنی۔ امتحان کے طور پہ ہفتے کے دن مچھلی زیادہ ہوتی تھی، تو انہوں نے کیا ہیلہ بنایا، ہیلہ اسے کہتے ہیں نا کہ ایک دن آگے پیچھے کر لیں، ہیلہ اس طرح بنایا کہ مثلا ایک چھوٹا سا نہر بنا کے اس میں مچھلی جمع ہو گئی اور راستہ بند کر دی، پھر اتوار کے دن اسے پکڑ لی، ہیلہ تو ہو گیا۔ مچھلی تو ہفتے ہی کے دن تھی، کیونکہ ہفتے کے دن یہ مچھلی بالکل ظاہر ہوتی تھی، بالکل سب بہت زیادہ ہوتی تھی امتحان کے طور پہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس دن کو یاد کرو جب ہم نے کہا ہے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، ہفتے کے دن دنیاوی کاروبار نہیں کرنا، ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی، تو تم لوگوں نے کیا کیا، شکار کرنا شروع کر دیا۔ تو اس نافرمانی کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے بڑوں کو کیا بنایا، بندر بنا دیا۔ یہ بندر جو ہے نا 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد یہ مر گئے، ان کی نسل باقی نہیں رہی۔ اور یہ واقعہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ فَجَعَلْنَاهَا، پھر بنایا ہم نے اس واقعہ کو، نَكَالًا عبرت، لما بین یدیہا، ان کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا، اور جو بعد میں آنے والے تھے، وموعظۃ، اور نصیحت، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اب اس کی تفسیر یہ ہے، پھر جن لوگوں نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہاں جو لوگ موجود تھے اور جو لوگ بعد میں آنے والے تھے، ان سب کے لیے ہم نے اس کو کیا بنا دیا، عبرت۔ ہم بعد میں آنے والے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ وہ نافرمانی نہ کریں۔ اب یہاں سے واقعہ شروع ہوتے بنی اسرائیل کا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، بنی اسرائیل میں ایک قاتل کا پتہ چلانے کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم کیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنے قوم سے، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی، یأمرکم، حکم دیتا ہے تم کو، أَن تذبحوا، کہ ذبح کرو، بقرہ، ایک گائے۔ قالوا، وہ بولے، أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، کیا تو ہمارا مذاق اڑاتا ہے؟ قال، کہا، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، ان اکون، اس بات سے کہ ہو جاؤں میں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ تو یہاں یہ کہ بنی اسرائیل میں قاتل کا پتہ چلانے کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اچھا، گائے ذبح کرنے کا کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ گائے کی عبادت کرتے تھے، گوسالہ پرستی کرتے تھے جیسے ہندو۔ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں یہ حکمت ہے کہ گائے ذبح کرنے میں یہ کہ اپنے ہاتھ سے گائے ذبح کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ قیامت کے دن مردے نے اس طرح زندہ ہونا ہے، اور تیسری بات یہ کہ قاتل کا پتہ چل جائے۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ ایک بھتیجے نے چچا کو قتل کیا کہ اس کے مال وغیرہ اس کے پاس رہ جائے، تو پھر انہوں نے مردہ کسی اور جگہ پھینک دیا، پھر لوگ آپس میں اختلافات کرنے لگے، تم نے قتل کیا، تم نے قتل کیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ گائے ذبح کرو، اس کے ایک ٹکڑا لے کر اس سے مردے کو مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا۔ انہوں نے بہانے شروع کر دیے کہ کیسی گائے ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اور کیا نام ہے، جوان اور بوڑھی، یہ ساری باتیں آگے آ رہی ہیں، اس لیے کہ گائے ذبح نہ کریں۔ تو اللہ فرماتے، اور یاد کرو جب بنی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا اور اس کا قاتل معلوم نہ ہو رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ فرماتے کہ ایک گائے ذبح کرو، اس سے قاتل معلوم ہو جائے گا۔ وہ بولے، کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو کہ گائے ذبح کرنے سے قاتل کا پتہ لگ جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، دین کے معاملے میں مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، اور میں تو جہالت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا، ادع لنا، دعا کر ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ بتا دے ہمیں، ما ہی، کیسی ہے وہ گائے۔
قال کہا انہ یقول وہ فرماتا ہے انہا بقرۃ کہ وہ ایک گائے ہے لا فارض نہ بوڑھی ولا بکر نہ بچی عوان بین ذالک جوان ہے درمیان اس کے ففعلوا پس کر ڈالو ما تؤمرون جو تم کو حکم دیا جاتا ہے بس کر ڈالو جو اللہ نے فرمایا۔ تب انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام تم اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں بتا دے کہ اس گائے کی عمر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ گائے درمیانہ عمر کی ہے، نہ بوڑھی نہ بہت چھوٹی بلکہ خوب جوان ہے۔ اب تم اللہ کے حکم میں بحث نہ کرو اور اسے ذبح کر ہی ڈالو، یعنی کمال کسی خاص گائے کا نہیں، کوئی بھی گائے کا ذبح کر سکتے ہو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پہلے یہ تھا نا کہ کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے ہو، بس اگر یہ اللہ کا حکم مان لیتے تو ایک گائے کو ذبح کر لیتے، لیکن انہوں نے جو پوچھنا شروع کر دیا تو ایسی گائے پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے جو گائے فرمایا نہیں کرنا کہ ایسے گائے ایسے اس کا کلر یعنی رنگ ایسے ہو، پھر ڈھونڈنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا، بہت مشکل سے انہوں نے یہ گائے ڈھونڈی ہے۔ اگر یہ بس بات مان لیتے بات ختم ہو جاتی۔ قالوا ادع لنا وہ بولے دعا کر لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین لنا کہ بتا دے ہمیں ما لونہا کہ کیسا ہے اس کا رنگ۔ قال کہا انہ یقول کہ وہ اللہ فرماتا ہے انہا کہ وہ بقرۃ ایک گائے ہے صفراء زرد فاقع لونہا خوب گہرا ہے اس کا رنگ تسر الناظرین بھلی لگتی ہے دیکھنے والوں کو۔ اچھا اب کیسے گائے؟ وہ بولے اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمیں اچھی طرح سمجھا دے کہ اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ اچھا رنگ کی کیا ضرورت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہے جو دیکھنے والوں کو بہت ہی بھلی لگتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ زرد رنگ جو ہے نا کئی قسم کے، بعض ایسے کہ دیکھتے ہوئے دل خراب ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسے رنگ ہے کہ دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے، ایسا کلر ہے۔ قالوا ادع لنا وہ بولے دعا کر لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین لنا کہ بنا دے کہ بتا دے ہمیں، بین یبین تبیینا کہ بتا دے بالکل صاف، ما ہی کہ کس قسم کی گائے ہے۔ اچھا اللہ سے دعا کہو کہ ہمیں صاف صاف بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ یقیناً وہ گائے تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے علینا ہم پر، وَإِنَّا اور ہم انشاء اللہ اگر اللہ چاہے لمہتدون راستہ پا لیں گے۔ وہ بولے اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمیں واضح کر کے بتا دے کہ وہ گائے کس قسم کی اور کس کام کی ہے، کیونکہ اس گائے کا پہچاننا ہمارے لیے مشکل ہو گیا، اور اگر اللہ کو منظور ہو انشاءاللہ تو اب کی دفعہ ہم ضرور پتہ لگا لیں گے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم گائے نہ ذبح کریں۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہ یقول بے شک اللہ فرماتا انہا کہ وہ گائے بقرۃ ایک گائے ہے لا ذلول تثیر الارض کے جوتی نہیں گئی، تثیر الارض کے حل چلاتی ہو الارض زمین میں، ولا تسقی الحرث اور نہ پانی دیتی ہو حرث یعنی کھیتی کو، مسلمۃ صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا نہیں کوئی داغ اس میں۔ قالوا الآن جئت بالحق وہ بولے الآن اب جئت تو لایا بالحق ٹھیک بات، اب آئے اتنی باتوں کے بعد اب کیا کہتے کہ اب تو لایا ٹھیک بات۔ فذبحوها پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا اور قریب نہ تھے یفعلون کہ ایسا کر لیں گے، یعنی ان کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ یہ کام کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس گائے نے نہ تو ہل چلایا ہے اور نہ اس سے کھیتی کو پانی دینے کا کام دیا گیا، وہ صحیح سالم اور صحت مند ہے، کوئی داغ دھبا اس میں نہیں۔ ظاہر ہے جب کھیت میں کام نہ کرے تو کوئی داغ دھبا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں ہے۔ تب وہ بولے اب تو نے صحیح بات بتائی۔ پھر انہوں نے وہ گائے ایک نیک لڑکے سے جو اپنی والدہ کی بہت خدمت کرتا تھا بہت بڑی قیمت ادا کر کے خریدی اور ذبح کر دی۔